کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ غرور انسان کو کس انجام تک پہنچا دیتا ہے؟ تاریخ کے اوراق ایسے بادشاہوں سے بھرے پڑے ہیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، مگر ایک حکمران ایسا بھی گزرا جس نے اپنی طاقت کے نشے میں آسمان تک کو للکار دیا۔ یہ قصہ قدیم بابل کے ایک جابر فرمان روا کا ہے جسے دنیا نمروز کے نام سے جانتی ہے۔ طوفان نوح کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو بابل علم و قوت کا مرکز بن گیا۔ بلند عمارتیں، مضبوط لشکر اور بے شمار خزانے اس سلطنت کی پہچان تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی قوت پر اس قدر مغرور ہوا کہ اس نے خود کو معبود کہلوانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے خوف سے سر جھکاتے تھے۔ شہر کے چوراہوں میں بت نصب تھے اور حق کی آواز دب چکی تھی۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی چمک نے سورج اور چاند کو ماند کر دیا۔ درباری نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کو چیلنج کرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ بے شمار ماؤں کی گودیں ویران ہو گئیں، مگر اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اسی سال ایک بچے کی ولادت ہوئی جسے اس کی ماں نے خوف کے باعث شہر سے دور ایک غار میں چھپا دیا۔ یہ بچہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وقت گزرا اور جب وہ جوان ہوئے تو اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے سوال کیا، تم ان بے جان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں؟ بات بادشاہ تک پہنچی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے تکبر سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب ملا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے دو قیدی منوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اور بولا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دو۔ دربار خاموش ہو گیا اور بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ غصے میں اس نے آگ کا بڑا الاؤ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر بھی اس کا غرور نہ ٹوٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ آخرکار اللہ نے اس کے لشکر کو ایک نہایت معمولی مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ فضا میں بے شمار مچھر چھا گئے اور فوج بے بس ہو گئی۔ ایک مچھر بادشاہ کے سر میں داخل ہو گیا جس نے اسے شدید اذیت میں مبتلا رکھا۔ اسے سکون اسی وقت ملتا جب اس کے سر پر ضرب لگائی جاتی۔ یوں وہ اپنے ہی غرور کا قیدی بن گیا اور بالآخر ہلاک ہو گیا۔ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، محل کھنڈر بن جاتے ہیں، مگر عبرت باقی رہتی ہے۔ یہ قصہ یاد دلاتا ہے کہ اقتدار وقتی ہے، اصل بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ سرخ رو ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ انجام کار مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ کس قوم کی کہانی سننا پسند کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔